والله يدعو إلى دار السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ معزز بھائیوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، آج بفضل اللہ و توفیقہ غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مریسیع کا ذکر کروں گا۔ یہ غزوہ جو جنگی نقطۂ نظر سے کوئی بھاری بھرکم غزوہ نہیں تھا، لیکن اس حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں کچھ ایسے حادثات پیش آئیں جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اضطراب اور ہلچل مچ گئی۔ یہ غزوہ کا اختصار سے اس کے اہم حادثے کیا ہیں، اور یہ غزوہ کب پیش ہوا، پھر ایسے ہی وہ حادثات جس کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اضطراب، قلق، فتنے اور ہلچل مچ گئے، وہ حادثات کیا ہیں۔ انشاءاللہ یہ تمام تفصیلات پر میں بات کروں گا اور آج کے اس درس میں اس کی وضاحت کروں گا۔ غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مریسیع یہ اسی مہینے یا ایسے ہی مہینے شعبان میں یہ غزوہ پیش آیا، شعبان کے مہینے میں، لیکن کس سن میں اس میں اختلاف ہے۔ اکثر یا عام اہل سیر کہتے ہیں یہ شعبان سن 5 ہجری میں پیش آیا، اور ابن اسحاق کا قول ہے کہ یہ شعبان سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ ہم ابن اسحاق کا ترتیب لیتے ہوئے اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کے بعد۔ اور اکثر اہل سیر کہتے ہیں سن 5 ہجری میں واقع ہوا، اسی لیے وہ غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ سے پہلے ذکر کرتے ہیں۔ یہ غزوے کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ بنو المصطلق یہ خاندان یا یہ شاخ جو قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ ہے، قبیلہ خزاعہ کے اکثر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، لیکن یہ شاخ بنو المصطلق یہ قریش کے ساتھ تھے اور یہ قریش کی طرفدار تھے، یہ قریش کی طرفداری کرتے تھے، انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر کو اچھی طرح جاننے کے لیے کہ کہاں تک یہ بات صحیح ہے، آپ نے بریدہ ابن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کر تحقیق کریں۔ تو جا کر انہوں نے تحقیق کیا، پھر واپس ہوئے اور انہوں نے کہا یہ خبر صحیح ہے، وہ تیاری کر رہے ہیں۔ اور اس لیے کہ بنو المصطلق پر دعوت کا پیغام واضح ہو چکا تھا، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے قریش کا ساتھ دیا تھا غزوہ احد میں، اسی لیے صحیح جو روایت ہے امام بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اچانک حملہ کیا، اور اس وقت وہ غافل تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 شعبان کو مدینہ سے نکلے اور آپ کے ساتھ 700 صحابہ کرام تھے، یا ان کی تعداد 700 تھی، اور اس میں کافی تعداد میں منافقین بھی تھے، جو اس تعداد میں یا پہلی مرتبہ منافقین نکل رہے تھے، یعنی پہلا غزوہ ہے جس میں یہ منافقین نکل رہے تھے اور ان کی بھی تعداد کافی تھی، اور انہی کی وجہ سے وہ حادثات، یہ فتنے اور اضطراب اور ایسے ہی ہلچل بعد میں جا کر مچی، بلکہ غزوے کے دوران بھی فتنے اور اضطرابات شروع ہو گئے تھے۔ بہرحال اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رخ کیا، اور اس وقت یہ لوگ یعنی بنو المصطلق، یہ خاندان قدید کے اطراف میں ساحل کے قریب میں مریسیع نامی ایک چشمہ تھا، وہاں یہ پڑاؤ ڈالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اچانک ان پر حملہ کیا، جس وقت وہ غافل تھے، جس کے نتیجے میں کئی آدمی ان کے مارے گئے، ایسے ہی بچے عورتوں کو مسلمانوں نے قید کر لیا، اور ایسے ہی ان کے مال اور ایسے ہی مویشی کو مسلمانوں نے اپنے ساتھ لے لیا، اس پر قبضہ کر لیا۔ ایسے قیدیوں میں ان کے جو رئیس تھے حارث ابن ضرار، ان کی صاحبزادی ریحانہ بھی قید ہوئیں، اور یہ ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آئیں، جنہوں نے بعد میں ان کو مکاتب بنا لیا۔ مکاتب سے مراد کیا؟ یعنی غلام کو یا لونڈی کو آزاد کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ متفقہ وقت میں ایک رقم وہ لونڈی یا وہ غلام دیتا رہے اپنے سید کو، مالک کو، پھر کئی قسطوں کے بعد، یعنی پورا رقم موصول ہونے کے بعد، مکمل ہو جانے کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے، اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ پھر بعد میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس سے بہتر نہ بتاؤں کہ میں تمہاری طرف سے وہ مال ادا کر دوں اور تمہیں آزاد کر دوں، اور پھر تم سے میں شادی کر لوں۔ انہوں نے رضامندی ظاہر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، ان کا جو رقم تھا یعنی ثابت کا موصول کر دیا، پورا کر دیا، اور پھر ان کو آزاد کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی تو صحابہ کرام دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرتے تھے۔ ان کے قبضے میں 100 گھرانے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، جن کو قید بنا کر لایا گیا، اور پھر یہ ان کے تحت تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، اب یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں، اور اب ان کے سمجھے نسبتی ہیں، تو اسی لیے انہوں نے کہا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں، اور انہوں نے سب کو آزاد کر دیا۔ اسی لیے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے لیے نہایت ہی عظیم برکت والی خاتون ثابت ہوئیں۔ بہرحال ایسے ہی جویریہ رضی اللہ عنہ کے والد اور سمجھیے ان کا پورا خاندان نے اسلام قبول کر لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد حارث ابن ضرار رضی اللہ عنہ کو صدقات، یعنی اپنی قوم کے صدقات کا ذمہ دار بنایا، جو سمجھیے اپنی قوم کی طرف سے ان کا جو زکوٰۃ واجب ہوتا تھا وہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے تھے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے غزوہ بنی المصطلق یا غزوہ مریسی۔ اس میں ایسا کوئی خاص یا ندرت والی بات نہیں آئی، لیکن منافقین جو کافی تعداد میں آئے ہوئے تھے ان کو سکون نہیں ملا، خاصتاً جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور یہ غالب ہوئے، تو مزید اس طرح اندر ہی اندر کٹنے لگے، اندر ہی اندر جلنے لگے۔ اس طرح وہ چانس ڈھونڈ رہے تھے تاکہ مسلمانوں کے اندر فتنہ اور اضطراب پیدا کریں۔ بہرحال اس طرح ان کو 2 چانس ملا، جس کے وجہ سے انہوں نے کافی کوشش کی کہ مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا کریں اور مسلمانوں کے اندر اس طرح قلق، اضطراب اور ہلچل مچ جائے، اور وہ تقریباً کامیاب رہے۔ لیکن رب العزت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ہے، ان کی سازشیں ناکامیاب رہیں، اور اس طرح پھر بعد میں وہ رسوا ہوئے۔ پہلا جو حادثہ اس کا ذکر کر رہا ہوں، پہلا حادثہ یہ ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے کہا
لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ اس کی تفصیل کس طرح ہے؟ یہ مروی ہے صحیحین میں، یعنی صحیح امام بخاری، مسلم، ترمذی، مسند امام احمد، اور ایسے ہی سیر کی کتابوں میں یا سیرت کی متعدد کتابوں میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مریسیع کے چشمے پر دو آدمیوں میں کچھ اختلاف ہو گیا یا لڑائی ہو گئی۔ ایک شخص مہاجرین کا حلیف تھا اور دوسرا انصار کا، تو یہ دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا، اور پھر یہ مہاجر نے یا مہاجرین کا جو حلیف تھا اس نے انصار کے حلیف کو مارا، جس کی وجہ سے اس انصاری نے پکارا، چیخا، کہا یا للانصار، کہ ہائے انصار کے لوگوں۔ پھر اس پر اس مہاجر نے کیا کہا؟ یا للمہاجرین، کہ ہائے مہاجرو۔ اب اس طرح کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے، اور مسئلہ ادھر مہاجرین اور انصار کا آ جائے گا، جس طرح کی اوس اور خزرج کا، اور اگر اس کو جلدی سے اس پر کنٹرول نہ کیا جائے تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور ایسے نازک موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جلد سے پہنچ جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، لوگوں سے پہلے آپ وہاں پہنچے اور دیکھا کچھ لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ ابی دعو الجاہلیہ وانا بین اظہرکم، کہ میں تم لوگوں کے درمیان ہوں اور جاہلیت کی پکار پکاری جا رہی ہے، دعوہا فانہا منتنا، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ یعنی جاہلیت کی پکار، عصبیت اور حمیت، ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے، آپ کا تعلق اس قبیلے سے ہے، میں ہندوستانی ہوں، آپ پاکستانی ہیں، یہ تمام یہ جو عصبیت، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور کیا کہا؟ دعوہا فانہا منتنا، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ بہرحال لوگ اپنے رشد کے طرف پلٹ گئے اور واپس ہو گئے، بات کافی نہیں بڑھی، لیکن عبداللہ ابن ابی جو راس المنافقین تھا، اس کو سکون نہیں ملا۔ وہ تو ایسے مواقع، ایسی باتیں تو چاہتا ہی ہے تاکہ اس کو بڑھائے اور اس کو طول دے اور لوگوں کو اس سے متنفر کرے۔ تو جب بات پہنچی عبداللہ ابن ابی کے پاس، تو اس نے کیا کہا؟ اچھا تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے، انہوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ ہمارے ہی علاقے میں آ کر ہمارے حریف اور مد مقابل ہو گئے ہیں۔ ہماری اور ان کی مثال تو وہی مثال ثابت ہوئی جو پہلوں نے کہا تھا کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا کرو اور وہ بعد میں تمہیں ہی کاٹ کر کھا جائے۔ واللہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ استغفر اللہ ثم اعوذ باللہ، اس کا مقصد تھا عزت والے سے خود اپنے آپ کو کہہ رہا تھا عزت والا، اور اس مراد تھا والعیاذ باللہ ذلت والے سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لے رہا تھا، اور ان کے طرف یہ اشارہ تھا۔ پھر اس نے کہا یہ مصیبت تم نے خود اپنے گلے مونڈھ لی ہے، یہ مصیبت تم نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ خریدا ہے۔ تمہیں لوگوں نے ان کو اپنے گھر بلایا، اپنے دیار بلایا، اپنے شہر میں داخل کیا، اتارا، پھر ایسے ہی اپنے مال کو بھی تم لوگوں نے تقسیم کیا، بانٹا، ان کو بھی دیا۔ ظاہری بات ہے اسی لیے ان کا من بڑھ گیا ہے، لیکن اب بھی خرچ کرنا چھوڑ دو تو یہ سب الگ ہو جائیں، سب بھاگ لیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ادھر موجود تھے، انہوں نے بات سنی تو انہوں نے جا کر اپنے چچا سے بتایا کہ عبداللہ ابن ابی تو ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اور ایسی ایسی مثالیں دے رہا ہے۔ تو ان کے چچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے یہ تفصیلات، یہ باتیں انہوں نے بتا دیں۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ جو وہاں موجود تھے اور انہوں نے بھی بات سنی، تو وہ تو غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ عباد ابن بشر کو حکم دیں کہ وہ عبداللہ ابن ابی کو قتل کر دے، عبداللہ ابن ابی کو قتل کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، کیا یہ مناسب ہے؟
یہ کیسے مناسب رہے گا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ نبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے؟ لوگ تو نہیں کہیں گے کہ منافق تھا، کافر تھا، مرتد تھا، وہ کہیں گے کہ یہ بھی ان کا ساتھی ہے۔ تو حکمت عملی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ مناسب نہیں رہے گا، لوگ پیچھے کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ آپ نے کہا بلکہ تم کوچ کا اعلان کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان کیا، یا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اور ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوچ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بلکہ کوچ کا اعلان کر دو۔ اور ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں کوچ نہیں فرمایا کرتے تھے، لیکن ادھر جب دیکھا کہ یہ موضوع کچھ طول پکڑ لے گا اور فتنے اور اضطرابات اور قلاقل یہ درمیان میں انصار اور اسے مہاجرین کے درمیان پیدا ہو جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان کیا، اور اس طرح وہ پورا لشکر چلنے لگے، شام تک چلتے رہے۔ بہرحال اسی درمیان اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آج آپ نے نا وقت کوچ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کا صاحب یا آپ کا ساتھی یعنی عبداللہ ابن ابی نے جو کچھ کہا اس کا علم آپ کو نہیں ہے، اس کی خبر تمہیں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی یہ خبر ہمیں نہیں ہے، اس کی خبر مجھے نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو عزت والا ذلت والے کو مدینے سے باہر نکالے گا، باہر کرے گا۔ اس پر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ چاہیں تو اس کو باہر نکال دیں، آپ اس کو باہر کر دیں، اور اللہ کی قسم وہ ذلیل ہے، وہ ذلت والا ہے، اور آپ باعزت ہیں۔ پھر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے متعلق نرمی اختیار کریں اور اس پر رحم فرمائیں۔ پھر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے وہ سبب بیان کیا جو پہلے دروس میں آ چکا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کیوں اتنی عداوت اور اپنے سینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغض و نفرت رکھا تھا یا رکھا رہتا تھا۔ بتایا انہوں نے کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی آپ ایسے وقت میں مدینہ پہنچے جس وقت مدینہ والے عبداللہ ابن ابی کو اپنا بادشاہ بنانے والے تھے، اور ایسے مونگوں کا تاج تیار کر رہے تھے، اور قریب تھا کہ یہ تاج پہنا کر مکمل طور پر اعلان کر دے کہ مدینہ والوں کا یہی بادشاہ ہے۔ لیکن اس درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور لوگ آپ کی طرف مائل ہو گئے، تو وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہت چھینی ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ سفر جاری رکھے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام تک، پھر رات تک، پوری رات چلتے رہے۔ پھر صبح کا وقت ہوا تو کافی دیر تک چلتے رہے، یہاں تک کہ سمجھیے سورج کی دھوپ سے تکلیف ہونے لگی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ اب لوگ جب ٹھہرے وہاں اور ان کا جسم زمین سے ابھی لگا نہیں کہ بے خبر ہو گئے، سو گئے، اور یہی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ یہ بات، اس کے متعلق لوگ باتیں نہ کریں اور اس مسئلے کو زیادہ طول نہ دیں۔ بہرحال بھائیو، عبداللہ ابن ابی کو جب پتہ چلا کہ یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی تو تیزی سے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے انکار کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، آپ تک جو خبر پہنچی ہے، جو بات پہنچی ہے، وہ سراسر جھوٹ ہے، ہم نے ایسا نہیں کہا ہے اور کبھی بھی ہم نے ایسی بات کی جرأت نہیں کی ہے۔ انصار کے بھی کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے بھی کہا کہ زید بن ارقم ابھی وہ لڑکے ہیں، شاید ان سے وہم ہو گیا، اور بات انہوں نے سنی، برابر نہیں سنی، غلط فہمی میں واقع ہو گئے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کی بات مان لی اور عبداللہ ابن ابی کو سچ مان لیا۔ لیکن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، جنہوں نے مکمل طور پر سنا تھا، ایسے ہی افواہ انہوں نے نقل نہیں کی تھی،
ان تک جب بات پہنچی تو کافی غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، اور کہہ رہے اس قدر مجھے غم لاحق ہوا کہ ایسے غم سے کبھی میں دوچار نہیں ہوا تھا، اور گھر میں بیٹھ گئے۔ اس لیے مسئلہ ادھر کہ جھوٹے ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ بھائیو، صحابہ کرام بالخصوص، بلکہ اس زمانے میں جھوٹ کتنا بڑا عیب سمجھتے تھے۔ بہرحال کہتے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ میں گھر میں ہی بیٹھ گیا اور کافی غمگین ہوا، یہاں تک کہ رب العزت نے مکمل ایک سورت ان کے متعلق نازل کیا، سورۃ المنافقین، اور جو باتیں انہوں نے کہا تھا، عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا اور ہم نے نقل کیا تھا، ان باتوں کا بھی ذکر آیا۔ اللہ رب العزت نے اسی سورۃ المنافقین میں فرمایا، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ مت کرو یہاں تک کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ منافقین بے سمجھ ہیں، نہیں جانتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کا خزانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ نہیں جانتے، بے سمجھ ہیں۔ یقولون، کہتے ہیں اگر ہم مدینہ واپس ہوئے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، عزت والا ذلت والے کو مدینہ سے نکال باہر کرے گا، جبکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مومنوں کے لیے ہے، لیکن یہ منافقین نہیں جانتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن ارقم کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں سنائیں اور پھر فرمایا اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی۔ اسی منافق عبداللہ ابن ابی کا جو لڑکا تھا، جو اس سے برعکس نہایت ہی متقی پرہیزگار ایک صحابی جلیل تھا، جس کا نام بھی عبداللہ تھا، یعنی عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابی، اس کو جب یہ بات پہنچی تو مدینہ پہلے پہنچ کر مدینہ کے دروازے پر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، اور جب اس کا باپ پہنچا تو کہا کہ تمہیں میں اندر نہیں جانے دوں گا، مدینہ داخل نہیں ہونے دوں گا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں، عزت والے ہیں، اور تم ذلیل ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ کس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے دشمنوں پر بھی رحم کرتے تھے، درگزر تھے، جبکہ واضح تھا کہ یہ کافر ہے، منافق ہے۔ یہی عبداللہ ابن ابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اگر آپ ہمارے والد کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے حکم دیں، میں اس کا سر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں باپ بھی فدا، بلکہ باپ نے اگر عداوت اور دشمنی ظاہر کی تو اس کی گردن، اس کا سر بھی حاضر ہے، اے اللہ کے نبی آپ کے لیے اور آپ کی خدمت میں پہنچا دوں گا۔ پھر انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی کہ اللہ کے نبی، پورے خزرج میں یہ بات معروف ہے کہ میں اپنے والد کا نہایت ہی خدمت گزار ہوں اور خدمت کرتا ہوں،
اور اگر کسی اور کو آپ نے حکم دیا قتل کرنے کے لیے تو بعد میں برداشت نہیں کر سکوں گا کہ وہ قاتل جس نے ہمارے والد کو قتل کیا ہے وہ اس طرح چلے پھرے، تو ایسا نہ ہو کہ اس قاتل کو میں ایک کافر کے بدلے میں قتل کر دوں جس کی وجہ سے میرا بھی عاقبہ خراب ہو جائے، میں بھی جہنمی ہو جاؤں، اسی لیے اگر اجازت دے رہے تو مجھے اجازت دیں۔ بہرحال یہ پہلا واقعہ تھا۔ دوسرا جو واقعہ جو اس سے بھی زیادہ خطرناک تھا، جو معروف ہے واقعہ افک سے، حادثہ افک سے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ، اور یہ روایت بھائیوں صحیح امام بخاری میں اور بہت سے حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے اور معروف اور مشہور ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ واقعہ بالکل ثابت ہے۔ بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی، اور ایسے ہی جو عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، اللہ تعالیٰ نے عرش سے 10 آیتیں نازل کی، اور قیامت تک عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی اور اس کی وضاحت کی، جو امت پڑھ رہی ہے اور قیامت تک پڑھتی رہے گی، جس میں مزید سمجھیے عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام و مرتبہ کو بلند کیا گیا ہے، جبکہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ ہمارے متعلق آیات اللہ تعالیٰ نازل کرے جو قیامت تک قرآن میں موجود رہے گا، لوگ پڑھیں گے، بلکہ مجھے اتنا گمان تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے ہماری حقیقت، ہماری براءت کہ میں پاک اور صاف ہوں ضرور ظاہر کرے گا، لیکن رب العزت نے یہاں چاہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرہ میں سب سے بہتر اور افضل تھیں، اللہ کی اختلاف قائم ہے، خدیجہ زیادہ بہتر تھیں یا عائشہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کر رہے ہیں ان کا بھی مقام بلند رہے، اور قرآن میں ان کے متعلق امت اسلامیہ پڑھتی رہے، اور جب بھی ان آیتوں سے گزرے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی اور ایسے ہی ان کے سمجھیے اخلاق کے متعلق اور ایسے ہی ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہ امت اسلامیہ دعا کرتی رہے۔ بہرحال اس کا خلاصہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور رہا کہ آپ جب بھی سفر میں نکلتے تو قرعہ اندازی کرتے اپنے ازواج مطہرات میں، جس کے نام سے وہ قرعہ نکلتا تو اس کو ساتھ میں لے کر جاتے۔ اس غزوے میں یعنی غزوے بنی المصطلق میں جب قرعہ اندازی کی گئی ازواج مطہرات میں تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام آیا۔ اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں شریک رہیں۔ واپسی کے وقت ایک جگہ یہ لشکر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لیے نکلیں، پھر واپس ہوئیں ہودج میں بیٹھیں تو انہوں نے دیکھا کہ ہار غائب ہے، گلے پر ہاتھ انہوں نے رکھا تو ہار غائب ہے، اور یہ ہار انہوں نے اپنی بہن سے عاریت کے طور پر عاریتاً انہوں نے لیا تھا، اسی لیے پریشان ہو گئیں، اور وہاں سے وہ نکلیں، اس جگہ پر جا کے تلاشنے لگی جہاں گمان تھا کہ ہار گرا ہوگا۔ اس درمیان وہ ہودج جو سمجھیے ایک صندوق کے طرح اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے جس میں عورتیں سفر کرتی ہیں، وہ لوگ بھی پہنچ گئے، اور ان کا یہ گمان تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہودج میں موجود ہیں اور وہ اندر ہیں۔ انہوں نے اٹھایا اور ان کو احساس نہیں ہوا کہ ہودج خالی ہے، اور اس کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نو عمر تھیں اور ان کا بدن بھاری بوجھلنا تھا، تو اٹھانے کی وجہ سے پتہ نہیں چلا۔ پھر ایسے ہی مزید کئی آدمی مل کر اٹھا رہے تھے، تب ظاہری بات ہے جب کئی لوگ اٹھائیں گے تو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ ہلکا ہے یا بھاری ہے، اسی لیے وہ اندازہ نہیں لگا سکے۔ اگر ایک دو آدمی اٹھاتے تو شاید پکڑ لیتے کہ یار یہ ہودج خالی ہے کہ نہیں، اور اس طرح وہ رک جاتے، انتظار کرتے، لیکن کئی آدمی مل کر انہوں نے جب اٹھایا تو احساس نہیں ہوا، وہ سمجھ رہے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ بہرحال اس طرح یہ لشکر چل دیا، اور ابھی عائشہ رضی اللہ عنہا ہار کی تلاش میں تھی۔ ہار تلاش کر جب واپس ہوئی، ہار تو مل گیا، جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ پورا لشکر تو چل دیا، اور اس جگہ پر سناٹا چھایا ہوا ہے، نہ کوئی کہنے والا نہ کوئی جواب سننے والا۔ بہرحال انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ ہم یہیں انتظار کریں، اس لیے بعد میں ضرور جب احساس ہوگا
اور پتہ چلے گا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ادج میں نہیں ہے تو ضرور وہ قافلہ واپس ہوگا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یا کچھ لوگوں کو بھیج دیں گے. تو بہرحال انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ یہیں ہم انتظار کریں. اب وہاں انتظار کر رہی تھیں. سفر کے درمیان جانتے ہیں کس قدر انسان تھکا ہوتا ہے. نیند آ گئی اور وہاں سو گئی. جب سوئی تو سوتی رہی یہاں تک کہ صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے. دور سے دیکھا کہ کوئی شخص سو رہا ادھر. قریب ہوئے تو پہچان گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ ہے. اس لیے کہ پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ کو, تو یہ دیکھنے کے بعد وہ پہچان گئے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں. تو سبحان اللہ وہ تعجب میں پڑ گئے, پریشان ہو گئے. ان کی زبان سے یہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. یہ کلمات سے عائشہ رضی اللہ عنہ بیدار ہوئیں. جیسے دیکھا کہ سامنے یہ صفوان بن معطل یہ ایک آدمی ہے تو انہوں نے دوپٹہ سے اپنا سر فوراً ڈھک لیا. بہرحال اس کے علاوہ صفوان بن معطل کچھ اور مزید نہیں کہا اور انہوں نے اپنی سواری کو بیٹھا کر ایک سائٹ میں ہو گئے. سبحان اللہ, اس لیے دیکھے نہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہو گئیں. پھر اس طرح آگے اس کا لگام تھامے ہوئے, نکیل تھام کر صفوان رضی اللہ عنہ پیدل چل رہے ہیں اور سواری پر عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں. بمعنی وہ آگے عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہ دیکھ رہے ہیں نہ ایسے بات چیت کر رہے ہیں. یہاں تک کہ لشکر نظر آ گیا. دوپہر کا وقت تھا اور وہ لشکر وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ آ رہا. پھر پتہ چلا کہ وہ صفوان بن معطل ہیں اور یہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں. مختلف قسم کے تبصرہ کرنے لگے, مختلف باتیں کرنے لگے. اب ادھر عبداللہ ابن ابی کو اپنا بھڑاس نکالنے کے لیے حسد اور غضب سے جو جل رہا تھا, کٹ رہا تھا, اندر ہی اندر گھٹن محسوس کر رہا تھا, اس کو ایک بہترین چانس مل گیا اور اس نے فوراً تہمت لگائی کہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت تنہائی اختیار کریں, ضرور کوئی چکر ہے. استغفر اللہ ثم اعوذ باللہ. اور اس طرح وہ پھیلانے لگا اور اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ سرگرم ہو گئے اور وہ بھی اس طرح بھائیوں افواہیں پھیلانے لگے. بہرحال لشکر میں شاید اتنی بات نہیں پھیلی, لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد تیزی سے یہ آگ جلنے لگی پورے مدینہ کے اطراف میں. یہاں تک کہ اچھے اچھے لوگ اہل ایمان بھی اس چکر میں آ گئے اور وہ بھی غلط فہمی میں واقع ہو گئے اور انہوں نے بھی یہ گمان رکھ لیا استغفر اللہ ثم اعوذ باللہ کہ یہ فعلاً یہ معاملہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے وحی کی. کافی مدت گزر گئی, وحی نازل نہیں ہوئی. خاموشی اختیار کرتے رہے لیکن کافی جب مدت گزر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پریشان تھے اپنے زوجے مطہرہ کے بارے میں, تو آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے واضح کیا کہ میں اپنے بیوی کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں اور مجھے بھروسہ ہے, اور ایسے ہی وہ صحابی بھی اس کے بارے میں بھی میرا اچھا گمان ہے. پھر آپ نے اشارہ کیا کہ کون ہے جو شخص عبداللہ ابن ابی کی طرف اشارہ تھا, کون ہے جو مجھے اس سے نجات دلا دے, کون ہے جو مجھے اس سے نجات دلا دے. اس پر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جو اوس کے سردار تھے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اس کو قتل کر دیتا ہوں, اگر آپ چاہیں آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. سعد ابن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے اور عبداللہ ابن ابی بھی انہی کے قبیلے کا آدمی تھا, سمجھیے ایک عصبیت آ گئی جس کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا اور پھر ایسے آپس میں ترش کلامی ہو گئی اور بات کچھ بڑھنے والی تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو کر وہاں سے واپس ہو گئے. دوسری طرف عائشہ رضی اللہ عنہا کا کیا حال تھا, ان پر یہ مصیبت کس طرح گزری. عائشہ رضی اللہ عنہا مدینہ پہنچتے بیمار ہو گئیں اور 1 مہینہ تک یہ بیماری ان کو لاحق رہی اور ان کو کوئی خبر اب تک نہ تھی, لیکن انہوں نے یہ ضرور احساس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عنایت اور آپ کا جو لطف ہوتا تھا ان کے ساتھ,
بیماری کی حالت میں بالخصوص وہ نہیں پا رہی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سلام کر کے خیریت پوچھ کر وہاں سے چلے جاتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے۔ تو ان کو شک ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز بدل گیا، لیکن اب تک ان کو معلوم ہی نہیں۔ ایک مہینے کے بعد یہ ام مصطح کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی، اس لیے اس وقت بھی حمام کا اس طرح یہ انتظام نہیں رہتا تھا۔ تو باہر جب نکلیں تو ام مصطح رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھی چادر میں پھنس کر پھسل گئیں، اس پر انہوں نے کہا تعیس مصطح پر انہوں نے بد دعا دی۔ تو اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے ٹوکا کہ مصطح یہ جلیل القدر صحابی جو غزوہ بدر میں شریک تھے، ان پر آپ بد دعا دے رہی ہیں۔ پھر ام مصطح نے بتایا کہ یہ مصطح بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہیں جو یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق۔ اس پر چونک گئی کہ یہ کیا ماجرا، یہ کیا مصیبت۔ بہرحال گھر واپس ہوئیں تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہم اپنے والدین کے پاس جانا چاہ رہی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اپنے والدین کے پاس پہنچیں اور انہوں نے خبر کی مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ پورے مدینہ میں یہ پروپیگنڈے کا یہ موج چل رہا ہے اور پوری یہ بات پھیلی ہوئی ہے اور منافقین اس کے لیے نہایت ہی سرگرم ہیں۔ بہرحال اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ اس قدر روئیں کہ روتی رہیں پوری رات، پھر پورا دن، پھر پوری رات، اور ایسا لگتا تھا کہ ان کا کلیجہ شق ہو جائے گا۔ اور ظاہری بات ہے جب ایک شریف اور ایسے ہی با اخلاق اور عزت والی عورت پر تہمت لگتی ہے تو حقیقت میں برداشت نہیں کر پاتی ہے، بلکہ کچھ ایسا بھی کرتی ہے کہ خودکشی کر لیتی ہیں، جبکہ یہ بھی حرام اور ناجائز ہے، لیکن اس کو یعنی تحمل یا صبر نہیں کر پاتی ہیں، برداشت نہیں کر پاتی ہیں۔ بہرحال اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے نیند حرام ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آئیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے، اگر تم اس سے بری ہو، پاک ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری براءت ظاہر کرے گا، واضح کرے گا، اور خدا نخواستہ اگر اس گناہ میں واقع ہو چکی ہو تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی طلب کرو، اس لیے کہ بندہ جب اللہ کے حضور میں گناہوں کا اعتراف کر کے جب معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت آنسو ایک دم تھم گیا تھا ان سے، اپنے والد سے کہنے لگیں کہ اجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہماری طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جواب دے دیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا جواب دوں۔ پھر اپنی والدہ سے کہنے لگی اجیبی عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طرف سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے دیں۔ انہوں نے بھی کہا میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں۔ ہمارے بھائی اور محترم ساتھیو، عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر صرف 13 سال تھی اس وقت۔ انہوں نے جواب دیا، کیا کہا؟ کہا کہ واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے، اور اگر میں یہ کہوں میں پاک ہوں اور اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں پاک ہوں، تو تم لوگ مجھے سچ نہیں مانو گے، اور میں اگر یہ کہوں کہ میں نے کچھ ارتکاب کر لیا اور اللہ گواہ ہے کہ میں پاک ہوں اور میں نے کوئی گناہ ارتکاب نہیں کیا ہے تو تم لوگ سچ مان لو گے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ لوگوں کے درمیان وہی مسئلہ ہے جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، فصبر جمیل فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے،
واللہ المستعان علی ما تصفون. اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ تعالی کی مدد مطلوب ہے. بہرحال اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا دوسری جانب پلٹ کر لیٹ گئیں اور ان کو توقع تھی کہ ضرور اللہ تعالی ان کی براءت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کرے گا، وحی کرے گا. لیکن ان کا گمان یہ تھا کہ خواب کے ذریعے، اور یہ نہیں سمجھ رہی تھی بلکہ دور سمجھ رہی تھی کہ دور کی بات ہے کہ ہمارے متعلق آیات نازل کرے گا جو قیامت تک یہ آیتیں باقی رہیں گی. بہرحال اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ظاہر ہونے لگی، جو کافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید ہوتی تھی، یہاں تک کہ پسینہ ہو جاتے تھے، اور اگر اونٹنی پر رہتے تھے تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، شدید ٹھنڈی میں بھی آپ پسینہ ہو جاتے تھے. یہ کیفیت ظاہر ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عائشہ اللہ قد برأکی، کہ اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری براءت ظاہر کر دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا، تم پاک اور صاف ہو. اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ بولیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اٹھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی شکریہ ادا کرو. تو انہوں نے کہا، اس لیے بھروسہ تھا، اعتماد تھا کہ وہ اس مسئلے میں پاک اور صاف تھی، اور اعتماد تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے محبت ہے، اسی لیے کہا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی حمد نہیں کروں گی، میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی حمد اور تعریف نہیں کروں گی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق سورۃ النور میں 10 آیتیں نازل کی، آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20، جس کی ابتدا اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے. فرمایا رب العزت نے ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. آخری آیت اس کی ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. اس کے بعد تہمت تراشی کے جرم میں مصطح ابن اثاثہ، حسان ابن ثابت اور حمنہ بنت جحش پر 80 کوڑے مارے گئے. تہمت تراشی، اگر کوئی کسی کو متہم کر رہا ہے کہ یہ زانی ہے، اس نے زنا کیا ہے، تو یا تو 4 گواہ لائے جنہوں نے دیکھا ہو، یا تو پھر اس کو 80 کوڑا دیا جائے گا، اور اگر 2-3 بھی آ رہے تو سب کو کوڑے دیا جائے گا، سب کو کوڑا دیا جائے گا. تو اس طرح ان کو 80 کوڑا دیا گیا. رہی بات عبداللہ ابن ابی جو اصل محرک تھا اس فتنے کا، تو اس کو بھی کیا سزا دی گئی، اس پر بھی حد نافذ کیا گیا. تو اس پر حد نافذ نہیں کیا گیا، اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک اہم وجہ یہ ہے کہ یہ چالاکی سے کام لیتا تھا، یعنی اپنے خلاف کوئی دلیل اس نے ثبوت نہیں چھوڑا، اندر پھیلاتا رہتا تھا، لیکن اپنے خلاف کوئی دلیل نہیں رکھا. پھر رہا مسئلہ یہ منافق کافر ہے، دنیا میں اس پر اگر حد بھی نافذ ہو جائے تو فائدہ کیا، آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور دردناک عذاب میں جانے والا ہے. بہرحال اس طرح 1 مہینے کے بعد مدینہ کی فضا قلق، اضطراب سے، ایسے ہی شک و شبہے کے بادلوں سے صاف ہو گئی، اور عبداللہ ابن ابی یہ نہایت ہی رسوا ہوا کہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکا. ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اس کے بعد جب یہ عبداللہ ابن ابی کوشش کرتا تھا، کچھ فتنہ کرنا چاہتا تھا، کچھ گڑبڑ کرنا چاہتا تھا، تو اسی کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس کو خاموش کر دیتے تھے اور عتاب فرماتے تھے، کہتے تھے بیوقوف، تمہارے وجہ سے اتنے سب فتنوں کا یا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. تو وہی ہاتھ پکڑ لیتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عمر، تمہارا کیا خیال ہے، اگر اس منافق کو ہم قتل کر دیتے تو کیا نتیجہ ہوتا؟ بہت سی ناکیں پھڑک اٹھتی، لیکن اگر آج انہی ناکوں کو اگر حکم دیا جائے کہ اس کو قتل کرو تو وہی قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ میری خوب سمجھ میں آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ میرے معاملہ سے زیادہ بابرکت ہے.
اور اس میں کوئی شک نہیں۔ بہرحال اس واقعے میں یا اس غزوے میں جو اہم فائدے آئندہ ملاقات میں ذکر کروں گا، پھر ایسے ہی انشاءاللہ غزوہ حدیبیہ کا تذکرہ کروں گا، جس غزوے کو اللہ تعالیٰ نے فتح کے نام سے موسوم کیا، بلکہ مکمل ایک سورت نازل کی قرآن مجید میں سورۃ الفتح کے نام سے۔ سورۃ الفتح سے مراد فتح مکہ نہیں ہے، بلکہ یہی غزوہ حدیبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔